السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہمارا سبق نمبر 25 ہے، اور اس میں ہم سورہ احقاف سے لے کر سورہ ذاریات کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے، اور یہ صورتیں بھی مکی صورتیں ہیں، تو مکی صورتوں کے جو اہم ترین مضامین ہیں وہی ان کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، پھر آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا، عقیدہ توحید کو اپنانا، خالص توحید کو اپنانا، اور پھر شرک کو ترک کرنا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بخود یہ باتیں اس میں آ جائیں گی کہ جن کاموں سے آ کر اللہ کا رسول منع کرے گا ان کاموں سے منع ہو جانا۔ تو یہ بنیاد ہیں جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں، لہٰذا یہی ان صورتوں کے اندر بھی بیان کیے جائیں گے۔ پہلی سورہ احقاف ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کی 35 آیات ہیں، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ عزیز الحکیم، یعنی اللہ رب العالمین کی دو صفات کا تذکرہ ہے کہ العزیز اور الحکیم کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لا کر مشرک قوم عاد کے انجام سے عبرت حاصل کر کے توحید پرست جنات کی طرح قرآن کے داعی اور مبلغ بن جاؤ۔ یعنی قوم عاد کا خاص طور پر تذکرہ ہے، وہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر جنات جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے پھر عہد کیا تھا کہ اب ہم اپنی قوم کو جا کر کے سمجھائیں گے، یہی دعوت دیں گے۔ یعنی جیسے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو مانتے، ویسے ہی جنات بھی مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی اور انسانوں کے دونوں کے نبی تھے، لہذا جیسے انسانوں میں سے جو کوئی ایمان لایا اور اس نے شرک چھوڑ دیا، عقیدہ آخرت کو اپنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والی کتاب کو مان لیا، تو جیسے انسان وہ کامیاب، ایسے جنات بھی کامیاب۔ اور جنات میں جو ایمان نہ لایا، نبی کی رسالت کو نہ مانا، قرآن پر ایمان نہ لایا، شرک کو نہ چھوڑا، اور عقیدہ آخرت کو نہ اپنایا، تو وہ بھی ویسے ہی مجرم ہے جیسے انسان مجرم ہے۔ تو دو ہی مخلوق ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب و کتاب لینا ہے، دونوں کو ارادہ و اختیار اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ انسان اور جن ہے۔ تو پچھلی صورت الجاسیہ میں فرعونیت کی وجوہات، تکبر اور غرور، دہریت اور دنیا پرستی، خواہشات نفس کی پیروی وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہاں سورہ الاحقاف میں اس کی وضاحت قوم عاد کے متکبرانہ منفی رویوں سے کی گئی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راست ہلاکت کا ذکر ہے، ڈائریکٹ ہلاکت کا ذکر ہے۔ تو سورہ احقاف میں قوموں کی ہلاکت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ صورت بھی اس لحاظ سے ایک جلالی صورت ہے، اس میں وادی احقاف کی قوم عاد کی ہلاکت کا بھی ذکر ہے، اور قوموں کی ہلاکت کے اصول بھی بیان کیے گئے۔ مشرکین مکہ کو ان کے شرک اور استکبار سے روکنے کے لیے قوم عاد کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور آخری آیت میں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ فاسق یعنی بد عمل قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا قَوْمٌ فَاسِقُونَ، جو لوگ اپنے خود ساختہ خداؤں آلیہ کا تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے، انہیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والوں کی جو وہ ہے ہلاکت یقینی ہے۔ تو قربان آلیہ کا عقیدہ رکھنے والوں کی ہلاکت کے موقع پر یہ خود ساختہ خدا آلیہ بے بس ہوتے ہیں اور انہیں بچا نہیں سکتے۔ اور پھر قوم عاد ایک مجرم قوم تھی جو آیات الہی کی منکر تھی، اسے ہوا سے ہلاک کیا گیا، ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ اور پھر سورہ احقاف میں جنات کی مسلمان ہو کر دائی بن کر جانے کا تذکرہ بھی ہے۔ انسانوں کو غیرت دلائی گئی کہ تم سے تو جنات اچھے ہیں، وہ قرآن سن کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ دائی اور مبلغ بن گئے۔ مسلمان ہونے والے جنات کے لیڈروں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے دائی کی دعوت پر لبیک کہو، ایمان لاؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ تو
اب مکے والوں کو یہ بات سمجھائی اور بتائی جا رہی، یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہو، یہ تمہارے بیچ پلا بڑا ہے، اور اس کی نجابت و شرافت کو تم جانتے ہو، صداقت اور امانت کو تم جانتے ہو، اخلاق اور کردار کو جانتے ہو، 40 سال تمہارے بیچ رہا ہے، اور بتاؤ اس کے اندر کوئی عیب دیکھا تم نے؟ کوئی ایسی بد اخلاقی دیکھی ہے تم نے؟ بری خصلت دیکھی؟ نہیں دیکھی نا۔ لہٰذا اب تم تو اس کو نبی اور رسول نہیں مان رہے، لیکن وہ جنات جن کے بیچ وہ نہیں رہے، وہ جنات آ کر ان کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں، اور پھر ایمان لا کر کے وہ دعوت کے لحاظ سے آپ کے معاون و مددگار بن رہے ہیں۔ یعنی جو آپ دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو جا کر دعوت دیں گے، تو یہ انسانوں کو شرم دلائی گئی کہ انسانوں میں سے نبی انسان ہے، اس کو انسان تو نہیں مان رہے، لیکن انسانوں میں سے جو نبی ہے وہ رسول ہے، فرشتے اس کو مان رہے ہیں، تو لہذا تم کو بھی یہ بات مان لینی چاہیے۔ چلو تمہارے نزدیک جنات جو زیادہ علم والے ہوتے ہیں اور وہ ان کو تم بہت اور ان کی ذات میں مبالغہ کرتے ہو، تو چلو ان کے دیکھا دیکھی مان لو، انہوں نے مان لیا تو تم بھی مان لو۔ تو سورہ احقاف میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں العزیز الحکیم کی تنزیل، تخلیق کائنات اور قیامت کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تنزیل قرآن کا مقصد انسانوں کو تخلیق کائنات اور قیامت کی عدالت کی حکمت سے آگاہ کرنا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یعنی ان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اس کو اس کے دیے گئے اختیارات میں آزمانا ہے، لیکن انکار کرنے والے ڈرائے جانے پر گریز اور اعراض کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ پھر آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 میں مشرکین مکہ سے جو توحید خالقیت کے قائل تھے، توحید دعا، توحید عبادت، توحید الوہیت کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی ان سے کہا گیا جو تم اللہ کو خالق مانتے ہو کہ خالق تو وہی ہے، تو پھر بھائی جب خالق وہ ہے تو پھر دعا بھی اسی سے کرو، عبادت بھی اسی کی کرو، اور اس کی الوہیت کو مانو۔ مشرکین سے پوچھا گیا کہ بتاؤ من دون اللہ نے زمین و آسمان میں کیا پیدا کیا؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کوئی آسمانی کتاب دکھاؤ جس میں شرک کی دلیل ہو۔ غیر اللہ قیامت تک لوگوں کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سب مشرکین کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اب مشرکین مکہ کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اور اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے ہمیں بخشوا لیں گے، اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ قیامت کے دن وہ تو اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ تم نے ان کی عبادت کی ہے، چاہے جائے کو تمہاری سفارش کرے اور تمہارے ہمدرد بنے اور تمہیں اپنا پیارا سمجھے اور اللہ کے لیے تمہارے جھگڑا کرے، یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں، وہ تو تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم تو تمہیں جانتے ہیں تم کون ہو، تم نے ہماری عبادت بھی کی ہے، ہم تو انکار کرتے صاحب کوئی عبادت تم نے نہیں کی، پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ عقیدہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے بھی تھا اور آج کے لوگوں کے سامنے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آج بھی بہت سارے مسلمان یہی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، لہذا یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ اسی لیے لوگ اللہ سے زیادہ ان انسانوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگ ان انسانوں سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگ ان کے درباروں اور ان کے درگاہوں اور قبروں پر حاضری دیتے ہیں، اللہ سے زیادہ ان کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ کے نام پر ان سے کوئی مانگو تو شاید نہ دیں، لیکن ان کے نام کی مانگو تو فوراً دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلائے اذان ہو مسجد میں آنے کا حکم دے، یہ نہیں آتے، لیکن سال بعد جو عرس ہوتا ہے اس میں حاضری لازمی سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں نہ گئے، حاضری نہ دی، تو جو زمیندار لوگ ہیں وہ کہیں گے ہماری فصلیں نہیں اگیں گی، جنہوں نے بھینسیں رکھی وہ کہتے ہیں ہمارے وہ دودھ نہیں دیں گی بھینسیں، جنہوں نے کاروبار کیے ہوئے وہ کاروبار لوگ کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ فاستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لوگ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا ان سے ڈرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ ان کو پکارنا الٹا تمہارے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ پھر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراضات نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور پھر آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 میں تورات اور قرآن کی مماثلت اور توحید پر استقامت کی دعوت دی ہے۔ تورات بھی امام اور رحمت تھی، اور یہ
عربی زبان کا قرآن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ کی طرح اللہ کے رسول ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی ظالم مشرکین کو ڈرانا اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دینا ہے، جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس پر ڈٹ جاتے ہیں، توحید پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ انہیں نہ عذاب سے پہلے کوئی خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ عذاب کے بعد کوئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ یعنی جب کوئی شخص دنیا میں یہ کہہ دیتا ہے نا میرا رب اللہ ہے، میرا الہ اللہ ہے، اس کے بعد سے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا الہ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، تو اس وقت تک تو دنیا اسے ایک نارمل انسان سمجھتی ہے، تو اس وقت تک تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں لے گا۔ لیکن جب وہ بندہ یہ کہہ دے گا کہ نہیں، الہ صرف اللہ ہے، رب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی الہ ہے، لوگ پھر اس کے مخالف ہو جائیں۔ اچھا، اور یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیجئے، سمجھ لیجئے، پوری دنیا میں خاص طور پر جو مسلمانوں کے علاوہ لوگ، جو کہ تقریباً کوئی 6.5 ارب کے قریب لوگ ہیں اس وقت، ان میں سے خاص طور پر یورپ جو ہے وہ ایک انسان کی تربیت کرتا ہے، اور اس تربیت میں وہ جو عقیدہ ہے نا اس کو شامل نہیں کرتا، یعنی کہ عقیدہ کے بغیر تربیت کرتا ہے، اور جو عقیدہ کے بغیر تربیت ہوگی وہ صرف مادہ پرستی کی تربیت ہوگی۔ انہیں اللہ، الہ، رب، معبود، اس کے حکم، اس کی شریعت، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب بھی کسی فرد کی تربیت کرو تو اس کی تربیت میں جو مرکزی نقطہ ہونا چاہیے، جس کو آپ کہیں کہ جو مرکز ثقل ہونا چاہیے، جس کے گرد اس کی ساری زندگی، ساری فکر گھومے گی، وہ عقیدہ ہے۔ تو اسلام عقیدے کے مطابق عقیدے کو بنیاد بنا کر تربیت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں تربیتوں میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں میں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں عقیدے کو بنیاد مت بناؤ، عقیدے کو چھوڑو، جو جس کا عقیدہ ہے، جہاں جو لگا ہے، جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ تو یہ تو وہی یورپ والی بات آ گئی نا ہمارے اندر۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیے، نوٹ کر لیں اس بات کو، کہ اب دنیا میں ترقی کا خواہاں تو ہر کوئی شخص ہے۔ ترقی کا مطلب دنیا میں اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، اور کھانے پینے کے لیے ساز و سامان، پہناوے اچھے ہوں، اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، اچھی سڑکیں ہوں، اسکول ہوں، یہ سب ترقی۔ اچھا، اب ترقی کے بھی دو نظریے۔ ایک ترقی ہے کہ دین کے ساتھ دین کے مطابق ترقی کرنا، ایک ہے دین کو سائیڈ پہ کرو اور پھر ترقی کرنا، یعنی دین کے ساتھ ترقی اور دین کے بغیر ترقی۔ اچھا، ان باتوں کو نا آپ نوٹ کر لیں اور اس پر پھر آپ غور و فکر کر لیں کہ دنیا میں ترقی کے خواہاں تو سب ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے دین کو سائیڈ پہ کر کے ترقی کرتے ہیں۔ مطلب دین کو سائیڈ پہ کر کے ترقی کرنے کا کیا ہے کہ وہ ترقی میں حلال، حرام، جائز، ناجائز، اللہ کی خوشی، ناخوشی، وہ اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے ہیں بس دولت کماؤ، جیسے بھی کماؤ، گھر بناؤ کیسے بھی بناؤ، گاڑی ہونی چاہیے کیسے بھی ہونی چاہیے، لہذا یہ ترقی ہے۔ لیکن دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دین کے مطابق ترقی کرو، یعنی جو قرآن و حدیث کہے وہ اپناؤ، اس کے مطابق کام کاج کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، اسی کے مطابق اپنا نظام بناؤ، اسی کے مطابق اپنے ادارے بناؤ، اسی کے مطابق اپنے سلیبس بناؤ، اسی کے مطابق نسل نو کی تربیت کرو، وہ دین کے مطابق ہر کچھ ہوگا۔ تو لہذا اب دنیا میں یہ دو نظریے الگ الگ، ایک ہے دین کے ساتھ ترقی، ایک ہے دین کے بغیر ترقی، ایک ہے عقیدے کے ساتھ تربیت، ایک ہے عقیدے کے بغیر تربیت۔ تو ایک مسلمان کی تربیت وہ عقیدے کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کی ترقی جو ہے وہ دین کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی دین اور عقیدہ یہ ہر جگہ نظر آئیں گے۔ یہی مسلمان کا ترا امتیاز ہے، یہی اس کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ کل ابتدا میں تمہیداً آپ کے سامنے بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام جو ہے، ایمان جو ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے، اس کی کچھ شروط ہیں۔ جب ان شروط کو پورا کر کے آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کا کلمہ پڑھنا آپ کو فائدہ دے گا، چونکہ یہ آپ کا دل دماغ روشن کر دے گا، منور کر دے گا، یہ آپ کا گائیڈ بن جائے گا، یہ آپ کو گائیڈ لائن دے گا، یہ ایک دائرہ کھینچے گا
اور اس میں بتائے گا کہ تم نے یہاں تک جانا، یہاں سے آگے نہیں جانا۔ تو بہرحال ترقی جو ہے وہ دین کے ساتھ ہونی چاہیے، اور تربیت جو ہے وہ عقیدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 میں والدین کے حقوق بیان کر کے تکبر کا انجام بتایا گیا ہے، اور پھر آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 میں مشرکین مکہ کو قوم عاد کی ہلاکت سے ڈرایا گیا ہے کہ قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا، حالانکہ وہ بڑی طاقت والے، قوت والے، اور ان کے پاس بھی اپنی تہذیب، ثقافت، نظریہ، عقیدہ سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اپنے رسول کی بات کو نہیں مانا، تو لہذا اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ایسا نہ ہو تم بھی رسول کی بات نہیں مان رہے ہو، اللہ تمہیں بھی تباہ و برباد نہ کر دے۔ تو مشرکین مکہ کے رویے اور جرائم قوم عاد کے جرائم کے مشابہ تھے۔ قوم عاد حضرت نوح کی قوم کی ہلاکت کے بعد میدان میں لائی گئی، یہ کشتی والوں کی اولاد تھی، ان کا زمانہ غالباً 3000 قبل مسیح ہے۔ یہ جنوبی عرب کی وادی الاحقاف میں آباد تھے، ان کے رسول حضرت ہود تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ یہ بھی ایک مشرک قوم تھی جنہوں نے حضرت ہود سے صاف کہہ دیا تھا، کیا آپ ہمیں ہمارے آلہہ سے، ہمارے الہوں سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں؟ قوم عاد کو اپنے خداؤں، آلہہ پر اصرار تھا۔ اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، یہ بھی مجرم تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، حضرت ہود نے انہیں جاہل کہا، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ لوگ آنکھ، کان اور دل و دماغ سے کام نہیں لیتے تھے۔ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، یہ سوچتے تھے اور نہ عقل سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، انہیں ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ مجرم قوموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 28 میں ہلاکت اقوام پر نام نہاد خداؤں اور قربان آلہہ کی بے بسی کا تذکرہ ہے کہ ان جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جب عذاب آتے ہیں یہ ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ تو اے مکے والو، تم نے بھی جو اپنے لات، منات اور حبل اور عزا اور دیگر 360 بت بنا رکھے ہیں، جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا نا، تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ اور ان پر پھر عذاب آیا۔ کب عذاب آیا؟ غزوہ بدر میں عذاب آیا۔ تو جب شکست کھا رہے تھے، ان کے سرداروں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو ان کے آلہہ، ان کے الہ ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے آ کر ان کی مدد نہ کی۔ اور پھر اس کے بعد جب فتح مکہ ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں آ چکے اور گھراؤ کیا جا چکا، اور یہ سارے ان الہوں کے، معبودوں کے ماننے والے سر جھکا کر کھڑے تھے، تو کسی ان کے الہ نے ان کی مدد نہ کی۔ ان کے ہوتے ہوئے مکہ فتح ہو گیا، اور سارے کے سارے ان کے ماننے والے بے بس ہو گئے۔ اور پھر حد تو یہ ہے کہ اس مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ سے، ان بتوں کو باہر نکالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے ساتھ آپ بتوں کو گراتے جاتے تھے اور آیت پڑھتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب وہ بت خود ٹوٹ رہے تھے، انہیں اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا تھا، وہ اپنی مدد نہ کر سکے، لوگوں کی مدد کہاں کریں گے؟ تو یہی بات سمجھائی گئی کہ مکے والوں، یہ تمہارے آلہہ جو ہیں نہ، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی جن جن قوموں نے اپنے اپنے الہ بنائے تھے، کوئی الہ کسی قوم کے کام نہیں آیا۔ پھر آیت نمبر 27-28 میں یہ بات سمجھا کر کے آیت نمبر 29 سے 32 میں جنات کے قبول اسلام اور ان کی تبلیغی خدمات کا ذکر ہے۔ قریش کو غیرت دلائی گئی کہ اللہ کے کلام قرآن کی صحیح قدردانی تم نے نہیں کی، لیکن جنات نے کی، اور سماعت قرآن کے بعد جنات میں داعی اور مبلغین توحید پیدا ہو گئے۔ بعض جنات قرآن سن کر داعی اور مبلغ اور ڈرانے والے منذرین بن کر اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگے۔ مومن جنات تورات کے بعد قرآن کو صراط مستقیم کی طرف دعوت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ مومن جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے اور ایمان لانے کا مشورہ دینے لگے۔ انہوں نے کہا، یا قومنا اجیب داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم، تمہیں وہ بخش دے گا، من ذنوبکم، تمہارے ذنوب، تمہارے گناہ، ویجرکم من عذاب علیم، اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ مومن اور توحید پرست جنات شرک ولایت کو سری گمراہی سمجھنے لگے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا اور سرپرست ولی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور پھر آیت نمبر 33 سے 34 میں توحید خالقیت سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 35 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزم کی نصیحت اور فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ استہزاء، اعراض، گریز اور اجتناب کے اس ماحول میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر و ثبات کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایات دی گئی، اور مشرکین مکہ کے فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی گئی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون ولم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، اولو العزم پیغمبر 5، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ لہذا سورت کا مرکزی مضمون العزیز الحکیم کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لا کر مشرک قوم عاد کے انجام سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ توحید پرست جنات کی طرح قرآن کے دائی اور مبلغ بننا ضروری ہے، ورنہ ہمارا انجام بھی قوم عاد سے مختلف نہیں ہوگا۔ آگے ہے سورہ محمد، یہ مدنی سورت اور اس کی 38 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد ضروری ہے، یعنی کافروں کے ساتھ جہاد کیا جائے، مال کے ساتھ بھی جان کے ساتھ بھی، مال دینا پڑے تو مال دو، اور اپنی جان پیش کرنی پڑے تو جان پیش کر دو۔ اور یہ جان اور مال کا جہاد وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اللہ پر کامل ایمان ہو، اس کو اللہ پر کامل یقین ہو، وہ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو، وگرنہ جس شخص کے دل میں ایمان کمزور ہو، اللہ پر یقین کامل نہ ہو، وہ شخص اپنی جان کبھی قربان نہیں کر سکتا۔ ہاں مال تو پھر بھی دے سکتا ہے لیکن جان نہیں دے سکتا، اور ظاہری بات ہے جب تک کوئی شخص جان کی بازی نہیں لگائے گا تو مال کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس صورت میں جو جہاد اور قتال، تو اس صورت کا دوسرا نام سورہ القتال بھی ہے۔ سورہ محمد غالباً یہ شعبان یا رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ تغابن، سورہ البقرہ، سورہ طلاق نازل ہو چکی۔ سورہ تغابن میں صرف انفاق کا مطالبہ ہے، جبکہ یہاں سورہ محمد میں انفاق اور جہاد دونوں کی اپیل کی گئی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی، لیکن منافقین، قریش مکہ اور دیگر طاغوتی قوتیں اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ مشرکین اور مومنین کے درمیان پہلا مارکہ بدر، وہ بدر کے میدان میں ہوا، جب 313 مسلمان مجاہدین نے 1000 سے زیادہ کی فوج کو شکست دی۔ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد کے نزول کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جہاد اور خرچ کرنے کا جذبہ ابھارا جائے، مسلمانوں پر جنگ کا جواز اور اس کی حقانی ثابت کی جائے، تاکہ وہ پورے انشراح صدر کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ مال اور جان کے ساتھ لڑ سکے۔ جنگ کے مقاصد واضح کیے گئے اور ان منافقین کو تنبیہ کی جائے جو بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے لیکن جہاد کی پکار پر ٹھنڈے پڑ گئے۔ بہرحال سورہ احقاف میں اللہ کی طرف سے راست اقدام کے ذریعے قوموں کی ہلاکت، بالخصوص قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ یہاں سورہ محمد میں مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی بالواسطہ ہلاکت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف جہاد کا حکم دے کر مسلمانوں کو ان کے ایمان و عمل میں آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو کافروں سے خود انتقام لے لیتا، لیکن وہ بعض قوموں کو بعض قوموں سے آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں مقابلہ اللہ کا اور کافروں کا نہیں، اللہ کا اور شیطان کا مقابلہ نہیں۔ یہ انتہائی اہم بات، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ میدان جو دنیا ہے، یہ میدان ہے انسان کا مقابلہ انسانوں سے، انسان کا مقابلہ شیطان سے، اللہ سے مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہوتا تو بتائیے اللہ کا مقابلہ شیطان کر سکتا؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے جب قیامت کے دن الٹیمیٹم دیا تھا اور مقابلے کی ٹھانی تھی اور جس کے خلاف اقدام کرنے کا کہا تھا، اس نے اللہ کا تو نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ اللہ میں تیرا مقابلہ کروں گا، نہیں، ایسا تو بالکل نہیں، شیطان نے یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب شیطان کا مقابلہ آدم اور اولاد آدم سے تھا،
اب اولاد آدم کا مقابلہ اس شیطان سے اور شیطان کے جو ماننے والے ان سے۔ ہاں، شیطان نے انسانوں کو بہکا کر ان میں سے بعض ایسے نادان انسانوں کو وہ اس بات پر مجبور کر دیا کہ تم اللہ کا مقابلہ کرو۔ وہ خود تو نہیں کر سکتا، وہ اس بات کو جانتا ہے، لیکن اس نے انسانوں میں سے بعض نادان انسانوں کو اس بات پر ابھارا کہ تم اللہ کا مقابلہ کرو، تم اپنے آپ کو اللہ کہو، اپنے آپ کو الہ کہو، جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی۔ تو لہذا جب ہے ہی انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے، انسانوں کا مقابلہ شیطان سے، تو ظاہر بات ہے انسانوں کو آگے آنا پڑے گا، تو مسلمانوں کو آگے آنا پڑے گا اور آگے آ کر ثابت کرنا پڑے گا کہ مسلمان جو ہے وہی حق پر ہے، اللہ کی مدد اور نصرت مسلمان کے ساتھ ہے۔ تو لہذا اس کے لیے اس کو جہاد کرنا پڑے گا، مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی۔ تو سورہ محمد میں دو برسر پیکار گروہوں کے درمیان تقابل ہے۔ تو اس صورت میں دو برسر پیکار گروہ یعنی اہل ایمان الذین آمنوا اور اہل کفر الذین کفروا کے درمیان تقابل ملتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ان کافروں سے کیوں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہ سورہ حج میں وارد الفاظ ھذان خصمان کی وضاحت ہے۔ پہلے 2 سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں جنگ کا جواز فراہم کیا گیا تھا، تو جنگ کے جواز کا فراہم کیا جانا لازمی اور ضروری تھا۔ ایمان لانے والوں کا ذکر 4 آیات میں ہو الذین آمنوا، کفر کرنے والوں کا ذکر 7 آیات میں ہوا الذین کفروا۔ اور پھر سورہ محمد میں قانون ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام، کہ قوموں کو ہلاک کرنے کا قانون اور قوموں کو بدلنے کا قانون، اللہ ایک قوم کو لے جاتا ہے، ہٹاتا ہے، اس کی جگہ دوسری قوم کو اللہ لے آتا ہے، یہ بیان ہوا۔ تو سورہ محمد میں قانون استبدال اقوام کی ایک وجہ بیان کی گئی، اور وہ یہ ہے استبدال اقوام کے 2 اسباب، یعنی اللہ تعالیٰ قوموں کو جو بدلتا ہے تو اس کے 2 سبب ہے، نمبر 1 بخل اور ترک انفاق کا ذکر یہاں سورہ محمد میں ہوا ہے، اور دوسرے سبب ترک جہاد کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 میں ہوا ہے۔ بخل اور کنجوسی جہاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بخیل اور بزدل قومیں زیادہ دیر تک اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتی، اسلامی ریاست دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ آخری آیت میں بخیلوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر وہ جہاد کے لیے دل کھول کر فیاضی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر ایک دوسری قوم لا سکتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ جو قومیں جہاد چھوڑ دیتی ہیں اور جو ریاستیں اپنے دفاع پر زیادہ توجہ نہیں کرتی، انہیں بھی ہٹا کر دوسری قوم کو لایا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 میں کیا گیا ہے، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ تو سورہ محمد میں جہاد کی کامیابی کے لیے شرط تقوی بیان کی گئی کہ اگر جہاد میں تم لوگ حصہ لو اور جہاد کرو تو تم کامیاب کب ہوگے؟ جب تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ اگر جو لوگ میدان جہاد میں اتریں اور وہ لڑائی شروع کر دیں اور اگر ان میں تقوی نہ ہوا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو جہاد کی کامیابی کے لیے تقوی ایک بنیادی شرط ہے۔ تقوی کا ذکر 3 آیات میں کیا گیا ہے۔ دوران جہاد التزام تقوی بہت سے مفاسد سے مسلمانوں کو بچا لیتا ہے۔ ہدایت پا لینے والے لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے اور ان کی نیت اور عمل کے اعتبار سے انہیں تقوی عطا کیا جاتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، کھیل تماشے سے بچ کر جو لوگ ایمان اور تقوی کا مظاہرہ کریں گے انہیں ان کے حصے کا اجر دیا جائے گا۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِيكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ ایسے متقین کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، مثل الجنت التي وعد المتقون۔ اور پھر سورہ محمد میں منافقین کی ناگواری کا بیان ہے اور لفظ کریہو کے استعمال کی معنویت کو بیان کیا گیا۔ تو اب سورہ محمد میں آیت نمبر 38 آیات میں، تو اس کی 38 آیات ہیں، تو ان آیات میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں کافرین اور مومنین کے عقیدے اور صحیح موقف اور پوزیشن کی وضاحت کی گئی ہے، اور پھر آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 9 میں احکام جنگ اور فلسفہ جہاد بیان کیا گیا کہ کافروں کے استحصال کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 طریقے۔
اللہ کا راست اقدام ہلاکت یعنی ڈائریکٹ ایکشن بائی اللہ اور مسلمانوں کے جہاد کے ذریعے سے ہلاکت، انڈائریکٹ ایکشن تھرو مسلمز۔ کافروں سے مٹ بھیڑ ہونے پر ان کی گردنیں مارنا چاہیے، انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان پر احسان کرتے ہوئے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ فشد الوثاق فاما منن بعد واما فداء، اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر اہل ایمان اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے قدم جما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کے برخلاف کافروں نے چونکہ اللہ کی نازل کردہ وحی پر ناگواری کا اظہار کیا ہے، اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ پھر آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 15 میں بتایا گیا ہے کہ مومن مجاہدین کا مولا یعنی سرپرست اللہ ہے۔ ترغیب جہاد دی گئی اور جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ کیا گیا۔ تاریخی دلیل پیش کی گئی کہ زمین پر چل پھر کر کافر قوموں کی ہلاکت کے انجام پر غور کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کا سرپرست اللہ ہے جبکہ کافروں کا کوئی سرپرست نہیں۔ کافر مویشیوں کی طرح دنیا میں کھا پی لیتے ہیں لیکن ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، قریش کو بتایا گیا کہ جس شہر سے رسول کو نکالا گیا اس شہر سے زیادہ قوت رکھنے والی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کا کوئی ناصر نہیں تھا، مددگار نہیں تھا۔ جس کے پاس وحی کی دلیل ہو اور جو نیک عمل کرتا ہو وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہو، جس کے لیے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہوں اور جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہو۔ متقی مجاہدین کے لیے جنت میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی 4 نہریں ہوں گی، ہر قسم کا میوہ ہوگا اور اللہ کی مغفرت۔ یہ ان کافروں کی طرح نہیں ہو سکتے جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فتقطع امعاءہم۔ اور پھر آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 32 میں منافقین کے جہاد سے فرار کی ذہنیت کا پول کھول دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر انسنی کرنے والے منافقین کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اس کے برخلاف مخلص ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کیا جاتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ اپنی اور مسلمانوں کی خطاؤں کی معافی مانگے۔ منافقین پہلے جہاد کی صورت کا مطالبہ کرتے رہے لیکن محکم صورت نازل ہونے کے بعد ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی۔ وحی کے نازل ہو جانے کے بعد انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور صرف جزوی اطاعت پر رضامندی ظاہر کی۔ ان کے دلوں کے بھیدوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ منافقین کے حال پر افسوس ہے، زبان پر اطاعت کے الفاظ اور چکنی چپڑی باتیں، اور کاش یہ لوگ سچی اطاعت کرتے، یہ منہ پھیریں گے تو زمین پر فساد برپا کریں گے اور قطع رحمی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں اندھا اور بہرا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑ گئے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ایمان لانے کے بعد پیچھے پلٹنے والے منافقین کو شیطان نے دھوکہ دیا، اس لیے انہوں نے اللہ کی وحی پر کراہیت محسوس کی۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو انہیں تھپڑ ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پر بھی ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے مقابلہ میں مخلص مجاہدین اور صابرین کو چھانٹ کر رہے گا۔ کافر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر آیت نمبر 33 سے 35 میں اہل ایمان مجاہدین کے لیے جہاد کی وہ ہدایات دی گئی ہیں، اور 36 سے 38 آیت میں انفاق کا حکم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں اجر حاصل ہوگا۔ جہاد کی کامیابی کے لیے مالی انفاق جو ہے، مال خرچ کرنے کی اپیل کی جا رہی۔ بخیل لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ابدی اصول رکھا گیا ہے کہ جہاد کی کامیابی کے لیے مال خرچ کرنا ایک بنیادی شرط ہے، اور مال خرچ کرنے کی اپیل کی گئی، اور یہ بات صاف صاف بتا دی گئی کہ عدم انفاق کی صورت میں کنجوسوں بخیلوں سے حکومت اور امامت چھین لی جائے گی، وہ محکوم بنا دیے جاتے ہیں اور انہیں مٹا کر دوسری فیاض، سخی، خرچ کرنے والی قومیں اٹھائی جاتی ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تو لہذا سورت کا مرکزی مضمون یہی تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں
کافروں کے ساتھ مال کا جہاد یعنی انفاق بزدل اور بخیل قوموں کو ہٹا کر فیاض اور بہادر قوم پیدا کر دیتا ہے۔ آگے سورہ فتح ہے اور یہ بھی مدنی سورت ہے، 29 اس کی آیات ہیں، اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کو خوشخبری کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اسی لیے اس سورت کا نام سورہ فتح رکھا گیا۔ اب یہ صلح حدیبیہ اور اس سورت کا پس منظر اور شان نزول کیا ہے اس پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ تو سورہ فتح ذی القعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب واپسی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جنگ احزاب اس سے 1 سال پہلے ہی شوال 5 ہجری میں قریش مکہ اور دیگر کئی قبائل نے مل جل کر مدینہ منورہ کو گھیر لیا تھا۔ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک تیز آندھی کے سبب وہ ناکام و نامراد واپس ہو گئے تھے، اور مدینہ منورہ کی نوزائیدہ اسلامی حکومت کے خلاف یہ جنگی کارروائی پوری طرح ناکام ہو گئی۔ اس جنگ کو جنگ احزاب، جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ قریش اور اہل عرب کی اس ہزیمت اور پسمائی کے تقریباً 1 سال بعد، یعنی غزوہ خندق احزاب کے 1 سال بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب کے ذریعے وحی کی گئی کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ نے عمرے کے لیے اعلان عام کر دیا۔ منافقین نے اس اقدام کو غلط سمجھا، ظاہر ہے یہ دشمن کے منہ میں جانے کے مترادف تھا۔ صرف 1400 مخلص صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھا اور اپنی اپنی نیاموں میں تلوار رکھ کر 70 قربانی کے اونٹوں کے ساتھ مکے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوئے۔ مکے سے 15 میل دور پہلے ایک مقام حدیبیہ ہے جسے آج کل شمسی کہا جاتا ہے اور جسے قرآن نے بطن مکہ کا نام دیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان کو مکے کے اندر بطور سفیر روانہ کیا اور اس قافلے کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی، یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں اور اہل مکہ کے خلاف جنگی کارروائی ضروری ہے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک خصوصی حلف لیا، اور اس خصوصی حلف کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان، یعنی موت کی بیعت، بیعت رضوان، جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تاکہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر سچی ثابت ہو جانے کی صورت میں اس قتل کا بدلہ لیا جائے۔ اب صلح حدیبیہ ذی القعدہ 6 ہجری میں ہوئی۔ بعد ازاں قریش نے سہیل بن عمر کو گفتگو کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے قریش مکہ اور مدینے کی اسلامی ریاست کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی، اس سال کی بجائے اگلے سال یعنی 7 ہجری میں مسلمانوں کے لیے عمرہ قضا، قریش کے کسی آدمی کی مدینہ آمد پر واپسی اور کسی مسلمان کی قریش کے پاس لوٹ جانے پر عدم واپسی، اطراف و اکناف کے قبائل کو یہ آزادی کہ وہ قریش کے حلیف بھی ہو سکتے ہیں اور مسلم ریاست مدینہ کے حلیف بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ جیسے نکات پر اتفاق ہوا، یعنی یہ صلح ہوئی۔ معاہدے کی روح سے ان دفعات میں سے کسی ایک دفعہ کی خلاف ورزی کی صورت میں پورا معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا، یعنی تو اب یہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، اب ظاہری بات ہے صلح حدیبیہ جب ہوئی تو یہ بات نہ مسلمانوں دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص مکے سے بھاگ کر مسلمان ہو کر مدینے چلا جائے، اس کو تم واپس کرو گے۔ اب یہ بات مسلمانوں کو ناگوار تھی کہ ایک مسلمان بھاگ دوڑ کر اپنی جان بچا کر کے مدینے پہنچ ہی جاتا ہے اور وہ پھر ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم آخر اس کو واپس کریں تو کیوں کریں؟ اچھا، اور اس کے ساتھ ایک اور کڑی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے تو مسلمانوں میں سے بھاگ کر کوئی مکے آ جائے گا، ہم اس کو واپس نہیں کریں۔ تو یہ بڑی جو ہے نا مسلمانوں کو شرطیں بڑی ان میں وہ جو کوفت ہو رہی، لیکن
اب یہ جو ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کر رہے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے کر رہے تھے؟ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کی حیثیت سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے کر رہے ہیں، چونکہ رسول کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بہرحال جب یہ صلح ہو گئی، اب اس میں کئی اور واقعات پیش آئے کہ اس دوران میں ایک صحابی آگے، اس کے باپ نے انہیں جو ہے قید کیا ہوا تھا، لیکن کسی طریقے سے وہ زنجیریں کھول کر قید سے بھاگ گئے، اور وہ اس کا نیٹ دیکھو چل رہا ہے، موبائل دیکھو چارجنگ کتنی ہے اس میں۔ اچھا جی تو اب یہ وہ صحابی بھاگ گئے اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، سارے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تو اس میں لکھا گیا تھا کوئی شخص بھاگ کے آ جائے گا تو اس کو واپس کرو گے، تو اس کا باپ تھا، فوراً اس نے کہا جی واپس کرو۔ اب جب اس کو واپس کیا جانے لگا تو اس کی حالت بھی ناقابل دید تھی، اس کا دل بہت ٹوٹا، اور پھر صحابہ کرام بھی بڑے مچلے کہ اللہ کے رسول اس کو ہم واپس کیوں کریں، لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، یہ بات بھی بڑی ناگوار گزری، تو لہذا مسلمان بوجھل دلوں کے ساتھ ان ساری باتوں کو قبول کر کے برداشت کر کے جب وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو اللہ پاک نے صورت نازل کی کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، یہ صلح حدیبیہ تم لوگوں کو اپنے لحاظ سے یہ ایسے معلوم ہو رہی ہے گویا کہ تمہاری شکست ہو گئی اور تمہاری ہار ہو گئی اور مکے والے جیت گئے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ تمہاری ایک بہت بڑی فتح ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ صلح تمہارے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیں گی۔ اور پھر ثابت کیا حالات نے، وقت نے، کہ واقعی یہ مسلمانوں کے لیے ایک فتح ثابت ہوئی، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ الفتح رکھا گیا۔ اب سورہ الفتح کے فضائل ہیں، تو سورہ فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا، حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر حضرت عمر نے دوسری مرتبہ سوال کیا لیکن آپ نے پھر جواب نہ دیا، پھر تیسری دفعہ سوال کیا لیکن آپ نے پھر جواب نہ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے 3 مرتبہ سوال کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا، مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، ابھی تھوڑی ہی میں دور گیا تھا، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو مجھے پکار رہا تھا، میں نے کہا مجھے تو خدشہ تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل ہو جائے گی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا اور آپ نے فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لا ہی احب الی مما طلعت الشمس علیہ ثم قرأ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب، تو اس کے اندر چونکہ فتح کی بشارتیں ہیں نا کہ مستقبل میں جو ہونے والی فتوحات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، تو سورہ فتح جو ہے، پچھلی سورت سورہ محمد میں جہاد اور اللہ کی راہ میں خرچ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ بخل کا رویہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے قانون استبدال کے تحت کسی اور قوم کو اٹھا کر اس سے جہاد اور خرچ کا کام لے سکتا ہے، لہذا اس سورہ الفتح میں جہاد اور انفاق کے فوائد و ثمرات کی بشارت ہے جس کی نشاندہی مغانم کثیرہ کے لفظ سے کی گئی ہے۔ اس سورہ فتح میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو عمرے کے سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے اور یہ بدگمانی کر رہے تھے کہ یہ لوگ بخیر واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ 1 سال پہلے تو غزوہ خندق ہوئی ہے اور اس میں اس میں کافروں کو ہزیمت ہوئی ہے، لہذا کافر تو دانت پیس رہے ہیں اور یہ مسلمان اوپر سے وہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو لہذا یہ تو خود بخود چل کر ان کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں،
تو یہ پیچھے رہ جانے والوں کا جو اکثر منافقین تو ان کا خیال یہ تھا، لیکن ظاہر بات ہے اللہ پاک نے مدد فرمائی اور خیر و خوبی سے وہ واپس آ گئے اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اب وہ لوگ تو ظاہر بات ہے بہت شرمندہ ہوئے اور ان کے سارے اندازے وہ غلط ہو گئے۔ تو بہرحال اب یہ سورہ فتح میں تو اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں صحابہ کو فتح مبین کی دنیاوی خوشخبری دی گئی۔ فرمایا انا فتحنا لک فتح مبینا، مومنین کے لیے جنت اور منافقین کے لیے اخروی سزا و جزا کا وعدہ کیا گیا، جو اللہ کے بارے میں شدید قسم کی بدگمانیوں کا شکار۔ مومنین کو سمجھایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ تعالیٰ کے تابع، وہی فتح و نصرت عطا کرنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 میں منافقین کو تنبیہ کی گئی۔ منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ منافقت چھوڑ دیں، مخلص بنے، عذاب سے بچیں، جہاد میں حصہ لیں۔ منافقین کو مستقبل کا نقشہ دکھایا گیا کہ انہیں ایک طاقتور قوم کے خلاف لڑنے کی دعوت دی جائے گی، اور جن سے وہ لڑیں گے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے، ایسی صورت میں اگر وہ اطاعت کا رویہ اختیار کریں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے، نافرمانی کی صورت میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جہاد میں شرکت سے صرف اندھے، لنگڑے اور مریض آدمی کو ہی رخصت حاصل ہے، منافقین کو ہیلے بہانے چھوڑنے ہوں گے۔ اور پھر آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26 میں بیت رضوان والے جو لوگ تھے تو ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ بیت رضوان کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، وہ انہیں کئی فتوحات اور مال غنیمت سے نوازے گا۔ رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر وہ موت کی بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہوئی کہ وہ ابھی تک نہیں لوٹے تو شاید انہیں شہید کر دیا گیا، تو آپ نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی کہ ہم میں سے اگر ایک شخص بھی زندہ ہے تو وہ لڑے گا، لڑتا رہے گا تب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اتنی قیمتی تھی کہ ایک صحابی کی جان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے، اور ایک آدمی کی جان خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام موت کی بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ تو اندازہ لگائی اس صحابی کی جان، اس کی جلالت، عظمت، شان و شوکت اور اس کی توقیر اور عزت اور اس کا مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کہ ایک آدمی کی جان کا بدلہ لینے کے لیے نبی سمیت 1400 صحابہ کرام اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پر بالعموم اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر بالخصوص تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ گالی نکالتے ہیں اور ان کو مرتد کہتے ہیں اور طرح طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 میں عمرے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی سچائی بیان کی گئی۔ خواب کی سچائی بیان کر کے یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ دین اسلام تمام غلبہ پسند قوتوں اور نظاموں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، مہاجرین و انصار پر مشتمل صحابہ کی اس مختصر جماعت کی نوزائیدہ فصل اب اپنے بل بوتے پر کھڑی ہو گئی ہے، اب دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل کر رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان بیان کی گئی کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، رکوع اور سجود کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کے رضوان کے حصول کے متلاشی رہتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی گئی۔ تو لہذا سورت کا مرکزی مضمون یہی تھا کہ مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے
کھول دیا جائیں گے، اور منافقین کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لا کر اخلاص عمل کا ثبوت دیں۔ اسلام دنیا میں تمام غلبہ پسند قوتوں کو مغلوب کر کے غالب ہو کر رہے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی کو اگر ہم دو حصوں میں بانٹ لیں، ایک ہے صلح حدیبیہ سے پہلے، ایک ہے صلح حدیبیہ کے بعد، تو ہم دیکھیں گے کہ جو کامیابیاں صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی ہیں اور پے در پے ہوئی ہیں اور بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں، اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھلیں گے، تو اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھل گئے، جزیرۃ العرب سارے کا سارا فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے حنین اور تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات اور کامیابیاں دے دی۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جوق در جوق، فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سے سچے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرے وہ اس کا مطالبہ پورا کرنا چاہیے دل کی خوشی کے ساتھ۔ وہ ہم سے جان مانگے ہم جان دے دیں، مال مانگے مال دے دیں، اولاد مانگے اولاد دے دیں، ہمیں حکم دے ہجرت کر جاؤ ہم ہجرت کر دیں، وہ حکم دے کاروبار ایسے کرو ہم کاروبار ایسے کریں، وہ کہے ایسے نہ کرو ہم ایسے نہ کریں۔ لہذا ہم اپنے دل کی خوشی سے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیں، اور اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو سپرد کرنے پر اور اللہ پر کامل بھروسہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو کامیابیوں سے نواز دے گا، فتوحات سے نواز دے گا، اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ آگے سورہ حجرات ہے، مدنی سورت ہے، 18 آیات ہے، اور اس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ منافقت سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرو، اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کا احترام کرو۔ یہ صورت وہ صورت ہے کہ جس صورت کے اندر معاشرتی احکام بیان کی گئے۔ اگر اس صورت کو ہم تمام مسلمان پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو معاشرتی ساری کی ساری برائیاں، خرابیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بگاڑ ختم ہو جائے گا، باہمی کدورت، نفرت، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کے اندر وہ بنیادیں، وہ اصول، وہ ضابطے وہ عطا کیے گئے۔ تو سورہ حجرات اہم ترین صورت ہے، یہ ایک مدنی صورت ہے جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں عام الوفود میں نازل ہوئی، جب بے شمار قبائل مدینہ آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ تو لہذا پچھلی سورہ فتح میں فتوحات اور مال غنیمت کی خوشخبری تھی، اور منافقین کو اخلاص عمل اختیار کرنے کے لیے نصیحت کی گئی تھی۔ یہاں اس سورہ حجرات میں بتایا گیا ہے کہ یہ اخلاص عمل منافقت کو ترک کرنے، اللہ اور رسول یعنی کتاب و سنت سے پیش قدمی نہ کرنے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، مسلمانوں کے باہمی حقوق اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 میں اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی، تقدم، آگے بڑھنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ ایک آئینی اور دستوری شق ہے، یعنی قرآن و سنت کے خلاف نہ تو کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے، اور نہ کسی غیر نبی کو، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، وہ فقہ کا امام ہو، مفتی ہو، عالم دین ہو، یا کسی عدالت کا جج، یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف رائے اختیار کرے، اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر کسی غیر نبی کو ترجیح دے، کسی غیر نبی کو فوقیت دے، کہ نبی کی بات اور حدیث ہوتے ہوئے وہ کسی کی بات کو ترجیح دے، یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی اطاعت مطلق اور غیر مشروط ہے، جبکہ غیر نبی کی اطاعت قرآن و سنت سے مشروط اور مقید ہے۔ یعنی کوئی بھی امام ہے، کوئی بھی جو ہے خطیب ہے، استاد ہے، عالم ہے، جج ہے، حکمران ہے، کوئی بھی، اس کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ قرآن و سنت سے مشروط کر کے، کہ آپ کی جو بات بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی ہم اس کو مانیں گے، اور جو بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ جیسا کہ 4 خلفاء راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ اجمعین، چاروں جب خلیفہ بنے اور انہوں نے خطبہ خلافت دیا،
انہوں نے اس میں ایک بات نمایاں طور پر چاروں نے کہی تھی، جب تمہیں ہم قرآن و سنت اللہ رسول کے حکموں کے مطابق حکم دیں تو تم اس کو ماننا، اور جب ہم تمہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی حکم دیں تو اس کو نہ ماننا۔ پھر ایسی جو چار ائمہ ہیں ہمارے اہل السنہ کی، جو چار ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان چاروں کے چاروں نے بھی یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کی بات بھی ہے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اسے لیا بھی جا سکتا ہے، یعنی اگر قرآن و حدیث کے موافق ہو تو لے لو، اور قرآن و حدیث کے موافق نہیں تو چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی آپ کی بات اگر قرآن میں یوں ہو اور آپ کی بات میں یوں ہو تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا میری بات کو چھوڑ دو، قرآن کو مان لو۔ کہا حدیث میں یوں ہو اور آپ نے یوں فرمایا ہو، آپ نے کہا میری بات کو چھوڑ دو اور حدیث کو مان لو۔ کہا آپ نے یوں فرمایا ہو اور کسی صحابی نے یوں فرمایا ہو، کہا میری بات کو چھوڑ دو، صحابی کی بات کو مان لو۔ اور انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث تمہیں مل جائے تو میرا مذہب وہی ہے۔ اس کا مطلب وہ کہہ کر گئے کہ جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے، میرا نظریہ اور میرا مسئلہ، میرا فتویٰ، میری فکر سوچ کو چھوڑ دو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج جو لوگ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہیں، جو آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، ان کو اگر کسی مسئلہ میں حدیث پیش کی جائے کہ حدیث میں مسئلہ یوں ہے تم ایسے کرتے ہو، قرآن میں مسئلہ یوں ہے تم ایسے فتویٰ دیتے ہو، تو وہ اپنے فتوے پر ہی قائم رہتے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، اور آگے سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ اس بات کا امام صاحب کو نہیں پتا چلا تھا، تم کو پتا چل گیا، کیا امام صاحب کے پاس علم نہیں تھا؟ تمہارے پاس علم ہے۔ مثلا دو موٹی موٹی سی باتیں آپ کو بتاؤں۔ نمبر ایک، فقہ حنفی میں جو خاتون اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اس کی مدت کتنی ہے؟ 2.5 سال۔ 2.5 سال یعنی 2 سال پورے اور آدھا سال دودھ پلانے کی مدت ہے فقہ حنفی کے اندر۔ اچھا، اب قرآن پاک میں کتنی مدت ہے؟ قرآن پاک سے پوچھو تو قرآن پاک میں ہے دودھ پلانے کی مدت 2 سال، حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ قرآن میں 2 سال مکمل دودھ پلانے کی مدت، اور فقہ حنفی میں 2.5 سال۔ اچھا اب کہو فقہ حنفی والوں سے اپنا فتویٰ بدل لو، اپنا فتویٰ واپس لے لو، اعلان کر دو کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، نہیں، بات قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب ایسا شخص در حقیقت وہ امام ابو حنیفہ کی بات بھی نہیں مان رہا، تو وہ حنفی کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ چلو حنفی تو الگ بات ہے، ایک جو حنفی ہے وہ مسلمان تو ہے نا، تو مسلمان کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ قرآن کی بات، حدیث کی بات، تو لہذا قرآن کی بات کو ماننا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی کوئی شخص اگر کہے ایک دفعہ کہے طلاق تو ایک طلاق ہو گئی، لیکن وہ ایک ہی دفعہ میں 2 دفعہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق، 3 دفعہ کہہ دے پھر بھی وہ ایک طلاق، چونکہ ایک دفعہ ہوئی ہے نا، ایک دفعہ کہا ہے نا، دوسرا موقع تو آیا نہیں نا، لیکن وہ نہیں مانتے، کہہ دے ایک دفعہ کہہ دی تو 3 طلاقیں ہو گئی، درست نہیں۔ جو مرد حضرات وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں تو وہ جب سر کا مسح کرتے ہیں، تو مسح جب کرتے ہیں وہ کر لینے کے بعد پھر وہ اس کے بعد گردن کا مسح کرتے ہیں، ایسے گردن کا مسح کرتے ہیں، یا پھر پانی لے کر ایسے ایسے 3 دفعہ، عورتیں بھی کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں۔ لہذا اب یہ 3 دفعہ ایسے کرنا، بازو دھو لیے، دھو لینے کے بعد ایسے کرنا کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنا کہاں ہے؟ کسی حدیث میں نہیں۔ اور میں نے باقاعدہ طور پر جو احناف کے کئی بزرگ علماء ہیں ان سے پوچھا، ان سے سنا کہ جی یہ کسی حدیث میں آتا ہے گردن کا مسح کرنا؟ کیونکہ میں نے تو جتنا مجھ سے ہو سکا صحاح ستہ کو پڑھا ہے، اس کے علاوہ اور حدیث کی کتب کو پڑھا ہے، اور بالاستیعاب ان میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کیا کوئی حدیث مل جائے جس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ گردن کا مسح کرنا چاہیے۔ کوئی حدیث نہیں ملی۔ میں نے کہا چلو میں تو ناقص العلم ہوں، انسان ہوں، مجھ سے بھول چوک ہو سکتی ہے، آپ تو کرتے ہیں نا، تو آپ مجھے حدیث دکھائیں کہاں ہے تاکہ میں بھی کروں۔ لہٰذا انہوں نے کوئی حدیث نہیں دکھائی، حدیث ہے ہی نہیں کوئی، دکھائیں کہاں سے؟ ہے ہی نہیں۔ لیکن کہا جائے چھوڑ دو، چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ فقہ حنفی ہے، وہ اپنے مسلک اور جماعت اور گروہ کے پکے، وہ کہتے ہیں نہیں جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہم وہی کریں گے۔ ارے بھائی خدا کے لیے
बुजुर्ग भी तो यही कहकर गए हैं, जब इज़ा सह हदीस हुआ मजहबी, जब सही हदीस हो तो मेरा मजहब है, और जब हदीस में मसला यूं आ जाए और मैंने यूं बताया हो तो मेरी बात को छोड़ दो तो छोड़ दो। लेकिन हम कहते हैं नहीं। लिहाजा अगर कहा जाए सही मानों में, कहता तो कोई नहीं है, लेकिन उनके रवैयों से ये जाहिर होता है, चूंकि एक जुबान काल होती है, एक जुबान हाल होती है। जुबान काल से तो ये बात कोई नहीं कहेगा, जुबान हाल से ये कहता है कि जो हमारा इमाम है ना, वो भी पैगंबर से, नबी से कम नहीं है। लिहाजा जैसे नबी की बात मानना जरूरी है, हमारे इमाम की बात मानना भी जरूरी है। अल्लाह ने इससे मना फरमाया है कि ये रवैये तर्क कर दो, ये रवैये छोड़ दो, ऐसा मत करो। अतात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की, बाकी सबकी अतात मशरूत है कि जिस कोई आलिम है, कोई इमाम है, सबका एहतराम करो, अदब करो, लेकिन जब भी उनकी बात मानो तो कुरान और हदीस से मशरूत मानो, कि कुरान और हदीस में जो बात है हम वो मानेंगे। आगे आयत नंबर 2 से आयत नंबर 5 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक बयान किए गए कि रसूलुल्लाह के सामने ना तो अपनी आवाज बुलंद की जा सकती है, ना उन्हें आम आदमी की तरह बुलाया जा सकता है। फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौति नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता अमालुकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहादीस से अपनी आवाज और अपनी बात को बुलंद करने के जुर्म में तुम्हारे अमाल जाया होने का खदशा है। क्योंकि आज तो हमारे पास अल्लाह के रसूल तो नहीं है, तो फिर आज ये मुकाम मर्तबा किसको हासिल है? हदीस को, कि जब हदीस पढ़कर सुना दी जाए फौरन खामोश हो जाओ, बहस ना करो, मुनाजरा ना करो, चैलेंज मत करो, राय ना पेश करो, हदीस बयान कर दी, खामोश। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते, आपके सामने कोई ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता था, ये आपकी शख्सियत का एहतराम है। तो जो बंदा हदीस को सुने और हदीस को सुनकर खामोश हो जाए, ये आपकी बात का एहतराम है। तो शख्सियत का एहतराम भी जरूरी है और बात का एहतराम भी जरूरी है। और याद रखें, जो किसी शख्स की बात का एहतराम नहीं करता, वो उसकी शख्सियत का एहतराम भी नहीं कर सकता। लिहाजा जो बात का एहतराम करेगा, वही शख्सियत का एहतराम भी करेगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल की शख्सियत का एहतराम भी और आपकी बात का एहतराम भी। लिहाजा हदीस हमारे पास मौजूद है, हदीस सुन लेने के बाद अपने आप को उसके सामने झुका दो, उसके मुताबिक अमल करो। यही ईमान का तकाजा है, यही मोहब्बत रसूल का भी तकाजा है। इसके बाद आयत नंबर 6 से आयत नंबर 13 में मुसलमानों के बाहमी हुकूक जो हैं वो बताए गए हैं कि मुसलमान किसी फासिक की खबर पर बिला तहकीक इत्माद नहीं कर सकते। मुसलमानों के बाहमी किताल की सूरत में खामोश तमाशाई बनने की बजाय अदल व इंसाफ से उन दो लड़ने वालों में सुलह करवा देनी चाहिए। वो आपस में भाई भाई हैं, उनके बाहमी ताल्लुकात को दुरुस्त करना और दुरुस्त रखना जरूरी है। एक दूसरे का मजाक उड़ाने, लान तान करने, ऐब लगाने, बुरे अलकाब से नवाजने, बदगुमानी करने और टोह लगाने, जासूसी करने और एक दूसरे की गीबत करने से मना किया गया है। सारी दुनिया के इंसानों से खिताब करके इन्हें हकीकत समझाई गई कि अल्लाह ने खानदान और कबाइल बाहमी तारुफ के लिए बनाए हैं। अल्लाह के नजदीक नस्ब और खानदान की अहमियत नहीं है, बल्कि तकवा और परहेजगारी की अहमियत। फरमाया इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। खास तौर पर गीबत से मना किया गया। फरमाया ला यग़्तब बअज़ुकुम बाज़ा, गीबत ना करे। गीबत करना ऐसी है जैसे कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। फिर आयत नंबर 14 से 15 में इस्लाम नतीजे में इस्लाम के आगे झुक गए, लेकिन हकीकी ईमान अभी उनके दिलों में रासिख नहीं हुआ। फरमाया, उन्होंने कहा वक़ालतिल आराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा नहीं हुआ। और फिर आयत नंबर 16 से 18 हाँ जी।
تو منافقین اپنے ایمان کا احسان اللہ رسول پر انہیں بتایا گیا کہ ان کا اللہ پر کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ کا ان پر احسان۔ آخر میں بتایا گیا کہ منافقت کا علاج اللہ کی کامل صفات کے ادراک سے ہی ہو سکتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ نیت اور اعمال دونوں سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے کامل اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ وہ لوگوں کے اعمال کو خوب دیکھ رہا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ مرکزی مضمون یہی تھا کہ منافقت سے بچتے ہوئے سچے مومن بن کر اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اللہ کے حقوق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور مسلمانوں کے باہمی حقوق وہ ادا کرنے چاہیے۔ آگے سورہ قاف ہے، مکی صورت ہے، اور اچھا جی 4 بج چکے ہیں تو وقت زیادہ ہو گیا، تو آج ہمارا سبق یہی تک ہوتا ہے۔ چونکہ آج جمعہ تھا جس کی وجہ سے ہم تاخیر سے کلاس میں پہنچے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جمعہ پڑھانے کے لیے دور جاتے ہیں تو وہاں سے آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو بھاگ دوڑ تو بہت تھی لیکن آ نہیں سکے، تو تاخیر ہوئی، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اور دوسرا اعلان جو ہے وہ پہلے بھی کیا تھا اور پھر دوبارہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ ہمارا ادارہ مختلف خیرات کے کام اور فلاح انسانیت کے کام کرتا رہتا ہے، تو ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ افریقہ کے اندر وہ نل لگوائے جاتے ہیں، پانی کے کنویں کھدوائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کے غریب غرباء لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ پانی پی سکیں۔ تو لہٰذا آپ میں سے جو مخیر حضرات ہیں، جو پیسے والے ہیں، اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے، تو اپنے مال سے وہ ضرور خرچ کریں اور ان کو پانی کا جو بندوبست ہے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ انشاءاللہ الرحمن محفوظ ہاتھوں کے ساتھ آپ کا حصہ ان تک پہنچے گا، براہ راست وہاں پر خرچ کیا جاتا ہے، نگرانی کی جاتی ہے، مال میں خرد برد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کنویں کھدوائیں، پانی لوگوں کو پلائیں، تاکہ مخلوق خدا پر ہم رحم کریں گے، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ آج دنیا میں ہم لوگوں کو یہ زمینی پانی پلائیں گے تو اللہ قیامت کے دن ہمیں میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے حوض کوثر پلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے پاکیزہ چشموں سے، دودھ و شہد کی نہروں سے، شرابً طہورا سے اللہ تعالیٰ ہمیں پلا دے گا۔ تو اس لیے جو استطاعت رکھتے ہیں، صاحب خیر صاحب ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کون کتنا مالدار ہے، تو لہذا اپنے صدقات جو ہیں وہ ان تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان غریب غرباء کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں۔ امید ہے انشاءاللہ الرحمن آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ تو ادارے کا جو اکاؤنٹ ہے امید ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، پہلے بھی بھیجا گیا ہوگا، تو اسی اکاؤنٹ میں آپ جو ہے اپنی عطیات جو ہے رقم جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا پڑھنا قبول فرمائے، ہمارا اللہ پڑھانا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کو جو انتظام کرتا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس ادارے کے معاون و مددگار ہیں، جو لوگ بھی اس کے لیے کوشش کاوش کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔